تو جس مفتی نے یہ ذلیل حرکت کی تھی اسے پتا تھا، لیکن وہ چونکہ آپ کو پتا ہے ان کا ایک مزاج ہے کہ اس کے ذریعے یہ عوام الناس میں کسی کو گستاخ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو دیکھیں اس کی مٹی پلید ہو رہی ہے، لوگوں نے میری ویڈیوز لگا دی ہیں. یہ میری جو ویڈیو ہے قرآن کلاس سے انہوں نے نکالی ہے، اور وہ قرآن کلاس آلموسٹ کوئی 2-2.5 سال پرانی ہے. پھر دیکھیں اس جھوٹے شخص کی مٹی پلید اللہ تعالیٰ نے کی، تو ہمارے کئی بھائیوں نے پھر میری وہ ویڈیو چلا کے اس کو جواب دے دیا. اور سب سے بیسٹ جواب وہی ہے جو ہمارے ایک بھائی ہیں جنہوں نے میمز کا چینل بنایا ہوا ہے لو سامبو کے نام سے، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اسے جواب دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرزا جیلمی کے ایک بیان پر مواخذہ کرتے ہوئے میں نے ایک کلپ اپلوڈ کیا تھا جس میں میں نے مرزا جیلمی کے ایک بیان پر گرفت کی، جس میں اس نے نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے حوالے سے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان نہیں ہے کہ آپ نے ہمیں خدا کا تعارف کروایا. یہ اللہ کا مومنین پر احسان ہے کہ رسول ان میں آیا. یہ رسول کا احسان نہیں ہے کہ اس نے اللہ کا تعارف کروایا. یہاں بالکل الٹ بات ہو رہی ہوتی ہے. اب تو رسول والی بات بھی نکل گئی، اب تو یہ بابوں میں ہی آ کے الجھے ہوئے ہیں. کہتے ہیں بابوں نے تعارف کرایا اللہ رسول کا. ہمیں بابوں نے آپ کو اللہ رسول کا تعارف نہیں کرایا، انہوں نے اپنے بابوں کی بتائی ہوئی کوالٹیز کے مطابق جس اللہ رسول کو وہ مانتے تھے اس کا تعارف کروایا. اس جملے پر میں نے مرزا جیلمی کی پکڑ کی کہ تم نے یہ جملہ بولا، یہ نبی پاک علیہ السلام کی ایک شان اور حضور کی عظمت کا انکار ہے، اور تم نے ایک بڑی بے باکی اور جسارت کا مظاہرہ کیا ہے. ایک طرف تم نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے لیے یہ کہہ رہے ہو کہ حضور کا یہ احسان نہیں ہے کہ حضور نے ہمیں خدا کا تعارف کروایا، اور دوسری طرف تم یہ کہہ رہے ہو کہ میرا احسان ہے کہ میں نے 5B ریسرچ پیپر لے کے امت پہ بہت بڑا احسان کیا. بار بار پڑھا کرو اللہ کے بندے، میں ایڈی وڈی جناب امت تے احسان کیتا ہے، اللہ نے میرے کو یہ کام لیا ہے. اپنا احسان امت پر لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی بات آتی ہے تو تم کہتے ہو کہ نبی علیہ السلام کا احسان نہیں ہے کہ حضور نے ہمیں خدا کا تعارف کروایا. اور پھر میں نے مرزا جیلمی کا ہی ایک کلپ ساتھ لگایا کہ تم نے اپنے استاذ بابا اسحاق فیصل آبادی کے بارے میں یہ کہا ہے کہ مولانا اسحاق کا میرے اوپر احسان ہے. مولانا اسحاق صاحب کا میرے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے. اپنے استاد کے احسان کو مان رہے ہو اور اپنا امت پہ احسان جو ہے وہ بیان کر رہے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے محسن امتوں نے کا انکار کر رہے ہو. تو تمہارا یہ جملہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. اور پوری دیانتداری کے ساتھ میں نے سیاق و سباق دیکھنے کے بعد مرزا جیلمی کے اس بیان پر مواخذہ کیا. اب مرزا جیلمی کو میں نے دعوت دی تھی کہ تم اس پر توبہ کرو، تمہارے اوپر توبہ فرض ہے. تم نے یہ جملہ بالکل قرآن و سنت کے خلاف بولا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی شان و عظمت کا انکار کرے. تم بجائے اس کے کہ مرزا جیلمی اس سے توبہ کرتا، رجوع کرتا، الٹا جو ہے نا وہ میرے خلاف زبان درازی کرنی شروع کر دی. جب سائل نے سوال کیا اور یہی سوال کیا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ کہا کہ حضور کا امت پر احسان نہیں ہے، تو مرزا جیلمی کا رخ سارا میری جانب ہو گیا. اور پھر جو جس طریقے سے آپے سے باہر ہو کے مرزا جیلمی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جو زہر اگلتا ہے اسی طریقے سے مجھے کہا کہ اس مفتی نے ذلیل حرکت کی ہے، اس کی مٹی پلید ہو رہی ہے. اب ہمارے جو فالورز وہ مٹی پلید کر رہے ہیں اور یہ قبروں کا پجاری ہے، جھوٹا ہے، اور اس طرح کے مرزا جیلمی نے جو نا وہ الفاظ میرے حوالے سے بولے. اور مرزا جیلمی کا ایک کوئی بلائنڈ فالور ہے لو سامبو کے نام سے، اس نے چینل بنایا ہوا ہے. اس نے میمز کی صورت میں میرا اس پہ جو نا وہ جواب دینے کی کوشش کی، اور اس کا تھم نیل کیا لکھا ہوا ہے کہ او مفتی لانو تو تیری گزرگی پر اور آنے والی پر، اس طرح کا ٹائٹل بنا کے تھم نیل تو اس نے اوپر لگایا ہوا ہے. اور مرزا نے اس کو پروموٹ کیا اور کہا کہ سب سے بہترین جواب لو سامبو والے نے دیا ہے، جس میں وہ میرے اوپر لانتیں کر رہا ہے، تو وہ بھی ظاہر ہے کہ مرزا کے کھاتے میں جائیں گی. اس طریقے سے مرزا جیلمی کاروی کرتا ہے کہ حق تو تمہارا بنتا ہے کہ تمہارے اوپر میں نے شرعی مواخذہ کیا، اور میں نے کہا کہ تم نے یہ جملہ قرآن و سنت اور دین اسلام کی تعلیمات کے خلاف بولا ہے، اس سے توبہ کرو. الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے الٹا جو میرے خلاف جو نا وہ زبان درازی کرنی شروع کر دی ہے کہ اس نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹا ہی. وہ کہتا آلموسٹ 2-2.5 سال پرانا میرا بیان تھا، تو اس میں سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹا. پہلی بات تو مرزا جیلمی کی یہ بھی جھوٹ ہے، یہ 2-2.5 سال پرانا نہیں ہے. مرزا جیلمی کے چینل کے اوپر یہ جو قرآن کلاس نمبر 148 اپلوڈ ہوئی ہے 9 جون 2023 کو، اس کا کمپلیٹ لیکچر والا جو چینل ہے اس پر 9 جون 2023 کو یہ اپلوڈ ہوئی ہے. اور جس کا یہ حوالہ دے رہا ہے کہ دیکھیں میں نے تو نبی علیہ السلام کی شان بیان کی ہے
اور میں نے تو نبی علیہ السلام کی شان میں 12 قرآن پاک کی آیات جو ہے نا وہ اس کو پیش کیا ہے. وہ اپلوڈ ہوا ہے 25 ستمبر 2023 کو. اب یہ تقریباً 4 مہینے کا فاصلہ درمیان میں بنتا ہے, اور یہ جو ہم نے جس کلپ پر مواخذہ کیا ہے یہ تقریباً 8 مہینے پرانا کلپ بنتا ہے مرزا جلمی کا. 8 مہینے پرانا کہتا نہیں, وہ آلموسٹ 2-2.5 سال پرانا ہے. اور اس میں بالکل پوری دیانتداری کے ساتھ میں نے مرزا جلمی کا وہ سارا آگے پیچھے سے تمام چیزیں دیکھنے کے بعد جناب وہ یہ جملہ میں نے اس پر گرفت کی ہے کہ مرزا جلمی نے یہ جملہ بالکل غلط بولا ہے, اس پر مرزا جلمی پر توبہ فرض ہے. اب یہ جو جملہ ہے مرزا جلمی نے بولا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت پر احسان نہیں ہے کہ آپ نے ہمیں خدا کا تعارف کروایا, یہ قرآن کی کس آیت کا ترجمہ ہے, کس حدیث کا ترجمہ ہے؟ یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کا نعوذ باللہ انکار کر رہا ہے مرزا جلمی, بہت بڑی جسارت اور بے باکی کر رہا ہے. لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے, بجائے اس کے کہ وہ مانے اپنی غلطی کو, الٹا مرزا جلمی جو ہے نا وہ میرے اوپر زبان درازی کرنی اس نے شروع کر دی, اور پھر بار بار بہتانات اور جھوٹ اور الزامات اور کذبات کا سہارا لیتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ قبروں کے پجاری ہے, جھوٹا شخص ہے, اور اس نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چشتی رسول اللہ کا دفاع تم کسے کہتے ہو؟ اگر تم اس کو چشتی رسول اللہ کا دفاع کہتے ہو کہ سیدنا خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے یہ جو جھوٹا واقعہ کتابوں کے اندر موجود ہے, میں نے اس کو کنڈیم کیا اور میں نے دلائل کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ یہ واقعہ صحیح نہیں ہے, یہ واقعہ غلط ہے, اور خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ امت کے اولیاء اللہ میں سے ہیں اور امت کی مسلمہ شخصیات میں سے ہیں. اگر اس کو چشتی رسول اللہ کا دفاع کہتے ہو تو کیا تم خواجہ صاحب رحمۃ اللہ کو اس بنیاد پہ کافر کہتے ہو؟ تم نے خود اس بات کو مانا ہے کہ میں ان کو کافر نہیں کہتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ 800 سال پرانے بزرگ ہیں, ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف کسی نے غلط منسوب کر دیا ہو. تم کہتے ہو سکتا ہے غلط منسوب کر دیا ہو, میں نے دلائل سے ثابت کیا کہ یہ غلط منسوب ہے, یہ واقعہ سچا ہے ہی نہیں. اور پھر اگر مناظرہ کی بات کرتا ہے کہ مناظرہ میں جو اس نے دفاع کیا چشتی رسول اللہ کا, یہ بھی جھوٹ ہے, یہ بھی مرزا جلمی کا بدترین جھوٹ ہے کہ ہم نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا, بالکل غلط ہے, بالکل بہتان ہے مرزا جلمی کا. پہلی بات تو یہ کہ مناظرہ کے اندر نہ میں مناظر نہ میں صدر مناظر, تقریباً 12 سال پرانا مناظرہ, اس میں ساتھ بیٹھا ہوں, اور اس کو کہہ رہا ہے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے, جبکہ اس میں مناظر نے, ہمارے مناظر نے جو بات کی ہے وہ وہابی نے جو کتاب پیش کی اس کتاب کے حوالے سے بات کی ہے کہ تم نے اس کتاب سے ادھورا واقعہ بیان کیا. اس واقعہ کے اندر تو یہ چیز موجود تھی کہ ان کے اوپر اس حالت میں کیفیت آ رہی تھی, اور ایسی حالت میں کفر کا فتویٰ نہیں لگتا جب مرزا جلمی خود ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا رہا. اور پھر جب اشرف علی تھانوی کی بات آتی ہے تو اس وقت بھی مرزا جلمی دوگلا پالیسی کا مظاہرہ کرتا ہے. اگر اسی کو دفاع کرنا کہتے ہیں تو پھر وہ دفاع تو تم سب سے بڑھ کر رہے ہو. میں نے کہا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب, جی مولانا بھی کہا اور صاحب بھی کہا, اس سے بڑی کوئی ڈگری نہیں, جی میں ریسپیکٹ ان کو دے رہا ہوں. جی میں آپ کو پرسنلی بتاؤں, میں اشرف علی تھانوی صاحب کا باقی علماء دیوبند کی نسبت بہت احترام کرتا ہوں, ان کی پازیٹیو چیزوں کا, اور میں نے اپنی ویڈیوز میں کئی دفعہ کوٹ کیا ہے. ایک طرف کہتے ہو کہ میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, اور میں ان کو مولانا کہتا ہوں, بڑے احترام سے نام لیتا ہوں, اور دوسری طرف تم یہ کہہ رہے ہو کہ جناب جو ان کو دجال نہیں مانتا وہ ان کا دفاع کرنے والا ہے. تم لوگ غلام احمد قادیانی دجال کے اصل فالوور ہو. صرف قادیانی دجال کو دجال کہنا کافی نہیں ہے. جب تک چشتی دجال, تھانوی دجال, ان کو آپ برا نہیں کہو گے نا, اس وقت تک ہم آپ کی ختم نبوت کے عقیدے کے اوپر شک کریں گے. کیوں نہیں یہ بولتے تھانوی رسول اللہ کے اوپر کہ یہ کفر ہے؟ کیوں نہیں بولتے چشتی رسول اللہ کے اوپر دوسرے والا موٹیویشنل اسپیکر جو کہتا ہے صوفیاء کی بڑی خدمات ہے, کہ ایک چشتی رسول اللہ چھاپنے والے بھی جو ہیں کافر ہیں, اس کو سپورٹ کرنے والے بھی, ان کے حق میں مناظرے لڑنے والے بھی سارے اسلام سے خارج ہیں. اگر یہ گونگے شیطان بنے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے اپنی دوستیاں تھانوی رسول اللہ پارٹی, چشتی رسول اللہ پارٹی کے ساتھ قائم رکھی ہوئی ہیں. یہ اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں. میرا مقدمہ آپ انٹرنیشنل عدالت میں لے جائیں, میں ہر چیز اپنی ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہوں, بالکل فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ. اس ویڈیو کے بعد ہی یہ کر لیں. چلو کوئی بولا بٹکا کو واٹس ایپ ہی کر دیں, جس طرح مفتی صاحب سے ایک بولا بٹکا واٹس ایپ منگوا لیا تھا, مجھے واٹس ایپ کی آواز ہی ان کی مل جائے جس میں کہیں کہ چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ کفر ہے. جتنے علماء نے اس کے حق میں مناظرے کیے وہ سب کے سب کافر ہیں. ان کو پرنٹ کرنے والے, اس کی کمائیاں کھانے والے سارے حرام خور اسلام کے دشمن ہیں.
ਔਰ ਟਾਈਮ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਹੈ। ਨਸੇ ਤੂੰ ਚਿਸ਼ਤੀ ਰਸੂਲullah ਪਾਰਟੀ, ਥਾਨਵੀ रसूलullah पार्टी, ਤੁਸੀਂ खत्म नबूवत पे काम करना है। गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को तो लोग दज्जाल समझ रहे हैं, और तुम्हारे बुजुर्गों ने जो अपने नामों के कलमे पढ़वाए उन्होंने बुजुर्गी भी साथ अवेल की है, इसलिए मैं उन्हें बड़ा मुजरिम समझता हूं। और अगर तुम समझते हो कि उन्होंने नहीं किया, तो जिन्होंने किताबें छापी और जिन्होंने उनका झूठा दिफा किया वो भी इसके अंदर शामिल है। चिश्ती रसूलullah का दिफा अशरफ अली थानवी ने भी किया है, मरते दम तक उसने 1944 में वो मरा है, उसने तौबा नहीं की। अच्छा सर, आप हमारे असलाफ को कभी चिश्ती दज्जाल कहते हैं, कभी आप अशरफ अली दज्जाल कहते हैं, क्योंकि मैं देवबंद मकातबे फिक्र के जो उलमा है मैं उनकी भी बड़ी कदर करता हूं, तो इत्तेहाद उम्मत के एक एतराफ से मैं बात कर रहा हूं कि आप जब उन्हें अशरफ अली दज्जाल कहेंगे, चिश्ती दज्जाल कहेंगे, तो फिर इत्तेहाद उम्मत की बात जो आपके मुंह से निकलती है वो तो बेमानी हो जाती है। देखिए, मैंने किसी वीडियो में अशरफ अली दज्जाल या चिश्ती दज्जाल का लफ्ज यूज ही नहीं किया। ये दज्जाल का लफ्ज मैंने गुलाम अहमद कादियानी के लिए यूज किया। तो ये मुतज़ाद किस्म के अपने मिर्ज़ा जेलमी के बयानात हैं। बाकी जो मिर्ज़ा जेलमी ने ये जो जुमला बोला है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत पे एहसान नहीं है कि हुजूर ने खुदा का तारुफ करवाया, ये मिर्ज़ा जेलमी का कॉन्टेक्स्ट के साथ आप मिर्ज़ा जेलमी के जो फॉलोअर्स हैं वो खोल कर देख लें। कुरान क्लास नंबर 148, 43 मिनट 30 सेकंड, 43 मिनट 30 सेकंड पे इसने ये बात की है। आप कॉन्टेक्स्ट के साथ देख लें क्या उसमें निकलता है, किस आयत का तर्जमा और किस हदीस का तर्जमा इसने किया। अपनी तरफ से मिर्ज़ा जेलमी ने एक बोंगी मारी है और जिसका इसके पास कोई जवाब नहीं है।